نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اسم المشتقات پڑھ رہے ہیں جس میں ہم نے اسم الفاعل مفعول پڑھ لیا اور ظرف بھی پڑھ لیا. آج انشاءاللہ ہم مزید آگے دیکھیں گے. تھوڑا سا کوئک ریویژن. اسم الفاعل یعنی فاعل کے وزن پہ آنے والا لفظ، اس میں معنی کسی کام کے کرنے والے کا ہوتے ہیں اور یہ منصرف ہے. اس کی وہی 28 گردانیں جو ہم نے منصرف الفاظ کی پڑھی تھی اسی طریقے سے اس کی گردان بھی بنے گی. اسم المفعول اگین سیم، لیکن اس میں فرق ہے کہ اس پر کام ہوتا ہے. یہ بھی منصرف لفظ ہے اور اس کی 28 گردانیں بنے گی. ان دونوں کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ فاعل ہمیشہ اسم الفاعل مرفوع ہوگا اور اسم المفعول جو ہے وہ منصوب ہوگا جملے میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سوری، فاعل مرفوع ہوگا اور مفعول جو ہے منصوب ہوگا. اسم الفاعل البتہ جو ہے ہمارے پاس وہ مختلف آ سکتا ہے، رفع نصب جر تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ مطلب یہ فرق ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فاعل مرفوع ہوگا یعنی رفع میں ہوگا، مفعول جو ہے وہ منصوب ہوگا. اسم الفاعل و مفعول تینوں حالتوں میں ہو سکتے ہیں یعنی وزن پر. اسم الفاعل کا ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی جمع سالم ہوتی ہے اور مکسر بھی ہوتی ہے، جبکہ اسم المفعول صرف اور صرف جمع سالم کی شکل میں آتا ہے، مکسر کی شکل میں نہیں آتا. پھر ہم نے اسم الظرف پڑھا. اسم الظرف میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو کام کرنے کا مفہوم، پھر کام کی جگہ یا وقت کا معنی. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے پہلے جتنے بھی افعال پڑھے اس میں کام کرنے کا مفہوم تھا، لیکن اب ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ اس میں کام کے علاوہ وقت اور جگہ کا مفہوم شامل ہے، جس کو ہم زمان و مکان بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کا وزن ایک ہی ہے، چاہے زمان کا ہو یا مکان کا، وزن ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ مفعل یا مفعل، واحد کے لیے مفعل یا مفعل. مثلا ہم نے کل پڑھا تھا کہ مدرسن پڑھنے کی جگہ اور مسجد سجدہ کرنے کی جگہ. تو مفعل اور مفعل کے وزن پہ ہمارے پاس 2 ہی الفاظ آئے تھے. یہ تو ہو گیا واحد. اب اس کی کثرت کی بات ہوگی تو مفعلتن ہوگا، جیسے ہم نے مدرساتن پڑھا تھا. اور جمع مکسر ہے مفاعلو، تو مدارسو ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں مشرق اور مغرب، سورج نکلنے کی جگہ یا سورج غروب ہونے کی جگہ. ٹھیک ہے، داخل ہونے کی جگہ. ٹھیک ہے کہ تو مفعلون اور مفعلون ایک ہی وزن ہے. انن اور الن کیا ہے یہ ہم فعل میں جا کے سمجھیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس وقت صرف ہم وزن دیکھ رہے ہیں. مفعلون ایک کچھ خاص الفاظ کے لیے ہوتا ہے، مفعلون کچھ خاص الفاظ کے لیے ہوتا ہے. یہ ہم جب انشاءاللہ فعل میں جائیں گے تو ہمیں اس کی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو مفعلون اور مفعلون 2 اوزان ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم اسماء میں صرف ایک ہی انداز سے پڑھے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فعل نہیں پڑھا. فعل میں آ کے ہمیں سمجھ آئے گی مفعلون کس اوزان پہ، اس اوزان پہ کون سے الفاظ آئیں گے اور مفعلون کے وزن پر کون سے الفاظ آئیں گے. ٹھیک ہے؟ لیکن واحد ہوگا، اس کی کثرت مفعلتن اور مفاعلون آئے گا. اچھا، اب ہم نے اوزان پڑھے. اسم الفاعل فاعل کا وزن، اسم المفعول مفعول کا وزن، اسم الظرف مفعل یا مفعل، کثرت میں مفعلتن ظرف کا وزن، اور اسم الظرف کا جمع مکسر میں مفاعل. ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھنے کی آسان طریقہ ہے مشرقن مغربن، مدرستن مدارسن. تو اسم الظرف کے آپ کو یاد ہو جائیں گے. اسم الفاعل کا قاتل اور اسم مفعول کا مقتول کر لیں یا ظالم مظلوم کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے آپ یہ آرام سے اس کے اوزان یاد کر سکتے ہیں. اب ایک ہے اسم الظرف. اس میں کسی کام کے مفہوم کی بات ہو رہی ہے جس میں زمان و مکان کا ذکر ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دوسری چیز ہے ظرف. اس میں
کام کا ذکر نہیں ہوگا، زمانے کا ہوگا یا مقام کا، یعنی کسی لوکیشن کا ذکر ہوگا. اسم ظرف اور ظرف میں فرق یہ ہے، اسم ظرف میں فعل کی بات ہوگی، کام کی بات ہوگی، اور ظرف میں کام کی بات نہیں ہوگی. لیکن کامن چیز کیا ہے کہ دونوں میں لوکیشن اور ٹائم کا ذکر ہوگا. اسم ظرف میں ہمارے پاس یہ الفاظ آتے ہیں جو ہم نے کل دیکھے. ٹھیک ہے، اس میں قبل اور بعد وقت کی بات ہو رہی ہے اور باقی لوکیشن کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں ہم نے دیکھا کہ ہوا عند اللہ عظیم، اس سے ہمیں سمجھ آئی کہ عند اللہ جو ظرف عندہ ہے وہ ظرف ہوگا، مضاف ہوگا، اور اس کے بعد مضاف الیہ بھی آئے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور جو ظرف ہے وہ مضاف آئے گا لیکن نصب میں آئے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور آگے جر میں مضاف الیہ آئے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عندہ مضاف آئے گا یعنی ظرف مضاف آئے گا جو نصب میں آئے گا، اور اگر پیچھے کوئی حرف جار ہوا تو جر میں چلا جائے گا، اور جو مضاف الیہ ہے وہ تو جر میں ہوتا ہی ہے. اب ہم پڑھیں گے اسم الصفہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب کیا پڑھیں گے؟ اسم الصفہ. آپ نے یاد ہو وسط میں معرفہ اور نکرہ پڑھے تھے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی. اب معرفہ کون کون سے الفاظ ہوتے ہیں صرف ہم گرامر کے ریفرنس دیکھ لیں. دیکھیں محمد نام ہے تو نام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم علم، کسی کی پہچان. یعنی شخص کہہ دیں تو اب آپ کو نہیں پتا کس کی بات ہے. آپ تینوں خواتین ہیں تو میں کوئی خاتون کہوں تو آپ کو نہیں پتا میں کس سے بات کر رہا ہوں. لیکن جیسے میں نورین، میمونہ، سائرہ کہوں گا تو اس میں علم کی بات ہو گئی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں میمونہ آپ نے سبق یاد کیا تو میمونہ اس میں علم تھا اور آپ کیا ہوا؟ پروناؤن ہو گیا، ضمیر ہو گیا. ضمیر ہو گیا. جی. عربک میں کا کم ہم ہم نے پڑھا. پھر میں کہتا ہوں کہ میمونہ یہ کتاب اٹھا لو. اب یہ کہنا اشارہ ہے تو وہ کیا ہوا؟ سوری، یہ اس میں ضمیر غلط لکھا ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہو گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب یہ وہ سے ہمیں لوکیشن کلیئر ہو جاتی ہے. الذین ہم کسی چیز کو جوڑ رہے ہیں، پہلے کسی چیز کا ذکر ہوا اور بعد میں اس کا ذکر ہم کسی اور ذکر سے ملا رہے ہیں. جیسے سورہ اپنا اس میں کہف پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ الحمدللہ، یہ جملہ اسمیہ آیا تو الذی نے جملہ اسمیہ کو آگے کس سے جوڑا؟ جملہ فعلیہ سے. کیسے؟ انزل علی عبدہ الکتاب. ٹھیک ہے نا؟ اور الذی کا جمع ہے. الذی ایک کی ریفرنس سے بات ہو رہی ہے اور الذین جمع کی ریفرنس سے بات ہو رہی ہے. اس کو ہم اس میں موصول صلہ ملانے والا کہتے ہیں. تو یہ مرفوع رفع کو جو اپنا معرفہ ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس النشانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں علم کی کوئی نشانی نہیں. اس میں ضمیر آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، اس میں اشارہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، اس میں موصول یاد کرنے پڑیں گے. لیکن ال جو ہے یہ نشانی ہے معرفہ کی، اس میں کوئی شک کسی کو نہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ پڑھ چکے ہیں، صرف اب ہم نے ٹرمز کو نام دیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی. اب دوسری چیز ہم نے وسط میں پڑھی تھی نکرہ. نکرہ میں انسان، خاتون. اب خواتین بھی کہہ دوں، خاتون بھی کہہ دوں تو آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی میں کس کی بات کروں. میں سائرہ کی بات کر رہا ہوں، نورین کی یا میمونہ کی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ نکرہ ہے. انسان، کتاب، عربی کی کتاب. پھر ایک مخصوص ٹاپک کے اوپر بات آ گئی تو وہ معرفہ بن گیا، لیکن ویسے کتاب نکرہ ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں ذات. خاتون ایک ذات ہے، لڑکی ایک ذات ہے، کتاب ایک ذات ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن جب اس ذات کو ہم نام دیتے ہیں تو وہ اس میں علم بن جاتا ہے، یعنی اس ذات کی پہچان، وہ معرفہ ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو صفات ہوتی ہیں، حسن، اچھا یا خوبصورت، سہل، آسان. تو صفات اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے. اچھا، یہ جو صفات ہوتی ہے اگر تو یہ تنوین کے ساتھ آئیں تو نکرہ ہے، اور الف لام کے ساتھ آئیں تو کیا ہوں گی؟ معرفہ. معرفہ. ٹھیک ہے نا؟ یعنی صفات بذات خود
بذات خود کچھ نہیں ہے. اگر تنوین کے ساتھ آئیں گی تو نکرہ، اور اگر ال کے ساتھ آئیں گی تو معرفہ. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. ہاں ذات بذات خود نکرہ ہے، جب تک کہ اس کو ہم کیٹیگوریکلی کلیئر نہ کر دیں، اس میں علم نہ بنا دیں، یعنی معرفہ نہ بنا دیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ذات تو نکرہ ہے اور اس کی پہچان اس میں علم معرفہ ہے. صفت جو ہے وہ نکرہ ہے، اگر آخر میں تنوین ہو اور ال آ جائے شروع میں تو وہ کیا ہوگی؟ معرفہ. معرفہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے دو نشانیاں دیکھی کہ اس میں معرفہ میں ال شروع میں اور اس میں نکرہ میں تنوین آخر میں، یہ اس کی نشانی ہے، پہچان. کلیئر ہو گیا؟ پہچان. جی. اچھا، اب دیکھیں انسان بیت، ہم کیسے اس کو پہچانتے ہیں؟ ہم دیکھ کر پہچانتے ہیں، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ تو 5 سینسز ہیں جس کی مدد سے ہم کسی ذات کو پہچانتے ہیں. کتاب ہوگی، ہم دیکھ کے بھی پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کھانا گرم ہو گیا تو گرم ہاتھ لگایا، سینس آئی ٹچ سے تو ہمیں پتا چلا یہ گرم ہے. خوشبو سمیل سے آ گئی. تو 5 سینسز سے ہم ذات کو پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو صفت ہوتی ہے وہ الگ چیز ہے. ابھی ہم اس صفت کو سمجھیں گے کیونکہ اب ہم اسماء صفا پڑھنے لگے ہیں. انسان ذات ہے، اس کی کوئی صفت ہوگی، وہ اچھی یا بری ہو سکتی ہے، وہ نکرہ یا معرفہ ہو سکتی ہے، اس کی حالت رفع نصب جر ہو سکتی ہے. جی. انسان اچھا ہے اور انسان اچھے ہیں تو اس کا بعد واحد تثنیہ جمع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ذات کے بھی اس ماں کے لحاظ سے 4 پہلو اور صفات کے بھی 4 پہلو ہے. کیا پہلو ہیں؟ حالت، عدد، جنس اور وسعت. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وسعت. جی. اب ہم نے دیکھا کہ ری ہوتا ہے ہوا، بیت گھر، انسان، یہ ہم ہوا سے خمسہ سے پہچانتے ہیں. لیکن عقل مندی کیسے پہچانیں گے؟ کنجوسی کیسے پہچانیں گے؟ کیا یہ دیکھنے سے پہچانی جاتی ہے؟ نہیں. تو یہ ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے نا. کوئی چیز ہوئی، اس کو دیکھ کر آپ نے اپنی عقل سے ایک چیز سوچی. ٹھیک ہے نا؟ جیسے بہادری اور بزدلی، بہادری اور بزدلی دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. کوئی ایکٹ ہوگا تو آپ ڈیڈیوس کریں گے کہ یہ بہادری کا عمل تھا اور یہ اس کا بزدلی کا عمل تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ذات کو ہم حواس سے پہچانتے ہیں اور جو عقل سے سمجھتے ہیں وہ صفات ہے. ابھی صفات میں صرف کہہ رہا ہوں لیکن یہ ٹیمپرری ورڈ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس کو کہتے ہیں اسم المعانی. ڈیڈکٹیو ریزننگ کے ساتھ جو چیز سمجھ آتی ہے اس کو معانی کہتے ہیں. اس کو ہم مزید سمجھتے ہیں. کیسے؟ ذات تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ 5 سینسز سے جس چیز کو پہچانے کہ وہ ذات ہے. یہ تو کلیئر ہو گیا نا؟ جی. اچھا، اب ہم اس میں صفات کی بات کریں تو آپ اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. دیکھیں، صفت خوبصورت، آپ کو صفت نظر آ جاتی ہے. ایک چیز آپ دیکھتے ہیں آپ کو نظر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ خوبصورت ہونا مصدر ہے. جو عربک زبان ہے اس میں الفاظ مصدر سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک ورڈ ہوتا ہے مصدر، یعنی مصدر سے الفاظ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں، خوبصورت ہونا نہ تو ذات ہے، نہ صفت ہے، نہ اسم المعانی ہے. اس کو مصدر کہتے ہیں. اس کی مثال ہم آگے سمجھتے ہیں کیسے مصدر، صفت اور اسم المعانی میں فرق کیا ہوتا ہے. دیکھیں، خوبصورت ہونا، خوبصورت ہونا اچھی بات ہے. اب دیکھیں، نہ اس کو ذات کہہ سکتے ہیں، نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوبصورت ہونا کسی کی صفت ہے. ٹھیک ہے کہ یہ نہیں؟ نہیں سمجھ آئی بات. ابھی سمجھ آ جائے گی. ابھی اچھا. ایک تو کلیئر ہوگی نا کہ خوبصورت ہونا ذات نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. جی. ٹھیک یہ ہے. تو کلیئر ہو گیا. اچھا، اب ہم اگلا جملہ کرتے ہیں خوبصورت یعنی صفت. یہ خوبصورت منظر ہے. تو منظر کی کیا آ گئی؟ صفت آ گئی. صفت آ گئی. یہ بدصورت منظر ہے.
हम्म اب یہ صفت آ گئی, हम्म سمجھ آ گئی, خوبصورت ہونا اور خوبصورت کا فرق تو سمجھ آ گیا نا. जी یعنی خوبصورت اگر صفت ہے تو موصوف ہوگا ساتھ اس کے, ठीक है ٹھیک ہے کہ نہیں. خوبصورت ہونا الگ چیز, ابھی ہم اس کو آگے مزید سمجھتے ہیں, ठीक है ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں, ایک ہے خوبصورتی, हम्म یہ ڈیڈکٹیو ہے. خوبصورتی دیکھنے والے کی نظر میں ہوتی ہے. हम्म اب بات کلیئر ہوئی. تو जी خوبصورت ہونا مصدر تھا جس سے بیسیکلی صفت نکلی خوبصورت, हम्म اور کسی چیز کو ڈیڈیوس کیا تو مصدر سے خوبصورتی کا لفظ نکلا. हम्म باریک سا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. जी تو مصدر ہوتے ہیں وہ الفاظ جن کی مدد سے ہم پہچانتے ہیں کہ جس سے الفاظ مزید معنی دیتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. हम्म مصدر سے صفت نکلتا ہے جو کسی کی صفت ہوتی ہے, یعنی موصوف ہوگا تو اس کی صفت ہوگی. اور ڈیڈکٹیو ریزننگ, کسی چیز کو دیکھ کر آپ عقل سے جو کوئی چیز ایک ڈیڈیوس کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسم المعانی, ٹھیک ہے. जी डिडक्टिव लाइक وہ شخص عقل مند ہے, تو وہ شخص موصوف ہوا شخص تو عقل مند صفت ہوگی. हम्म لیکن ہم کیا کہتے ہیں, بیٹا تم جا رہے ہو عقل مندی سے کام لینا. اب हम्म عقل مندی صفت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. हम्म تو اگین بار بار ایک ذہن میں آتی ہے کہ گرامر کا کام ہی آسان چیز کو مشکل انداز سے پیش کرنا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو خیر, ابھی ہم نے یہ تین چیزیں دیکھی, مصدر, صفت اور اسبال معنی. اسم الصفا میں ہم جو ڈیل کرتے ہیں وہ کس سے ڈیل کرتے ہیں وہ اب ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں, مصدر کلیئر ہو گیا, کنجوس ہونا, بہادر ہونا. اسم المعانی ڈیڈکٹیو, کنجوسی, بہادری, اور صفت ہے کسی موصوف کی صفت ہونا, ٹھیک ہے کہ نہیں. اسماء ذات اور اسماء المعانی موصوف تو بن سکتے ہیں, صفت نہیں بن سکتے, ٹھیک ہے کہ نہیں. مطلب صفت ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے. اچھا, انسان برا ہے تو انسان ذات ہے, اور اسماء المعانی کنجوسی والا مرد, یہ اسماء المعانی ہوں گے, ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ اسی کو ہم مختلف انداز. اچھا, اس میں صفت کے تو اوزان آپ کو کوئی ملیں گے, ٹھیک ہے نا, اسماء صفا, لیکن آپ کو اس کے باقاعدہ کوئی قانون ضوابط نہیں ملیں گے. تو ہم صرف اوزان آپ نے دیکھا یاد کر رہے ہیں. اسم الفاعل کا فاعل وزن یاد کیا, اسم المفعول کا مفعول وزن یاد کیا, اسم الظرف میں مفعول مفعل یاد کیا. ہم وجہ پہ نہیں گئے, اس کی ہم نے کثرت کو مفعلتن یاد کیا, اس کے جمع مکسر کو مفاعل یاد کیا. تو ہم نے اوزان یاد کر لی ابھی 5, فاعل, مفعول, مفعل یا مفعل, مفعلتن اور مفاعل, ٹھیک ہے نا. ہاں, جملے کے اندر ہم نے اس کی حالت کو دیکھ کر, رفع نصب کو دیکھ کر ہم نے کہا کہ رفع میں فاعل ہوگا اور نصب میں مفعول ہوگا, لیکن اس کو اسم الفاعل یا اسم المفعول نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اب ہم اسم الصفا دیکھتے ہیں. دیکھیں, اللہ الرحیم, ابھی رحیم میں آپ دیکھیں اصل مادہ کیا تھا, مصدر کیا تھا جس سے رحیم بنا, را, ہا اور میم. را, ہا, میم مصدر ہے, را, ہا, میم سے کیا کچھ بنتا ہے, رحیم, رحمان, بنتا کہ نہیں بنتا, رحیم, رحمان, ٹھیک ہے نا. غفر, غین فا را, غفر مغفرت کرنا, غفور, غفار, مغفور, مغفرت. آپ دیکھیں کتنے الفاظ بن رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا, اب اللہ الرحیم ہے, اور ایک لفظ آتا ہے رجل حفیظ. اب دیکھیں رحیم اور حفیظ کا وزن کس پہ جا رہا ہے, یہ آ رہا ہے فعیل کے وزن پر. یہ کس پہ آ رہا ہے, فعیل کے وزن پہ. فعیل کے, ٹھیک ہے نا. ابھی دیکھیں ہم نے اوزان یاد کر رہے, تو یہ ایک صفت ہے فعیل کا ہی, ٹھیک ہے نا.
فعیل ایک صفت ہے، اور جو الفاظ فعیل کے وزن پہ آئیں گے اس میں صفت کیا ہے کہ ہمیشگی کیا معنی ہوگا. مثلا اللہ رحیم ہے تو اللہ شروع سے رحیم ہے اور آخر تک رحیم ہے. اب لو آخر رحیم ہے مسلسل، ہمیشگی کی بات. حفظ کرنا ہم کہتے ہیں کہ جب حفظ کر لے تو ایک ہمیشگی کا عنصر آ جاتا ہے کہ اس کو چیز نہیں بھولے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی یہ اب وزن آ گیا. ہم نے پہلے پڑھا تھا فاعل، اسم الفاعل، پھر وزن پڑھا تھا اسم المفعول کا مفعول، پھر ہم نے اسم الظرف کا پڑھا تھا مفعل یا مفعل، مفعلۃ، مفاعل. اب ہم یہ تھے اسماء المشتبہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ہم پڑھ رہے اس میں فعیل. فعیل کا وزن کیا ہے؟ جس میں ہمیشگی کا عنصر ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا اب آپ دیکھیں صریحن ہوتا ہے جلدی کرنے والا، اور حریص ہم کہتے ہیں یہ شخص بڑا حریص ہے، یعنی لالچی ہے، لالچ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا اگر آپ دیکھیں صریحن اور حریصن، یہ شخص حریص ہے، تو بیسیکلی اس میں فاعل کا مفہوم آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جی دیکھیں کرنے والا فعل کرنے والا ہے نا، کرنے جلدی والا کرنے جی والا، جلدی کرنے کا. اب آپ دیکھیں اس میں مشتبہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس میں فعیل کا وزن بھی ہے اور معنی فاعل کا بھی ہے. فعیل جلدی کرنے والا ہمیشگی کا عنصر، حریص لگاتار لالچ کرنے والا وہ صفت آ گئی، پلس رول کیا آ گیا؟ فاعل کا. تو مشتبہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ الفاظ ایک دوسرے سے مختلف اوزان سے ان کا میل جول ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کی ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں اسم المفعول. اب فعیل کا وزن ہے رجیم. اب دیکھیں رجیم کیا ہے؟ رجم کیا ہوا، رجم کرنے والا نہیں ہے، رجم کیا ہوا. اب یہاں پہ ہمارے پاس کس کا معنی آ رہا ہے؟ فعیل میں مفعول کا وزن آ رہا ہے. مفعول جی ٹھیک ہے نا؟ ابھی ایک مثال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ رحیم ہے. اللہ رحیم ہے تو وزن کیا کون سا ہوا؟ فعیل کا وزن ہو گیا. فعیل جی لیکن استعمال کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہے یا مفعول ہے رحیم؟ فاعل فاعل. ٹھیک ہے نا؟ لیکن شیطان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شیطان رجیم ہے. رجیم کا وزن کس پہ ہے؟ فعیل پہ ہی فعیل پہ. لیکن اس کا رول کیا آ رہا ہے؟ فاعل آ رہا ہے، مفعول آ رہا ہے؟ مفعول آ گیا ہے. مفعول آ گیا. یعنی شیطان رجم کیا ہوا، دھتکارا ہوا ہے. تو اب اس لیے ان اسماء کو ہم اسم المشتبہات کہتے ہیں کہ وزن تو فعیل کا آئے گا، لیکن جس کا رول ہوگا وہ فاعل یا مفعول میں سے ہو سکتا ہے. آئی ہوپ بات کلیئر ہے، یا دوبارہ بتا دوں؟ نہیں کلیئر ہو گئی جی. فعیل کے وزن میں ہمیشگی کی صفت آئے گی. ٹھیک. فعیل کو ہم اسم المشتبہات میں کیوں لیتے ہیں؟ ابھی اسماء جو مشتقات میں ہم نے 6 کیٹیگریز پڑھی تھی، فاعل، مفعول، پھر ظرف، اور اب ہم اسم الصفہ پڑھ رہے ہیں. اب اسم الصفہ میں ہم ایک کیٹیگری پڑھ رہے ہیں اسماء مشتبہات. مشتبہات وہ ہیں جو مشتبہ ہے، یعنی فعیل کا وزن ہے لیکن اس کا رول فاعل بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی ہو سکتا ہے، لیکن فعیل کے وزن میں ہونے کی وجہ سے ہمیشگی کا معنی آئے گا. کلیئر ہوگی بات؟ جی آئی ہوپ میمونہ کلیئر ہے؟ یس کلیئر. بیٹا جب بول دیا کرو، میں ذرا انٹریکٹیو مجھے بڑا آسان رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ذرا ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، میری بڑی آسانی ہو جاتی ہے. چلیں، اسم المفعول جو ہے نا صرف آپ دیکھیں گے عموماً کم استعمال ہوتی ہے. ہاں مفعول استعمال تو ہوتا ہے، اسم المفعول کم استعمال ہوتا ہے، اور اسم الفاعل ہمارے پاس زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ عموماً دیکھیں ہماری لائف میں فاعل کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، اسم الفاعل کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، اسم المفعول کا کم ہوتا ہے. ہاں فاعل اور مفعول جملے میں وہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، اسم الفاعل اور مفعول میں کیا چیز بات جاتی ہے؟ یہ عارضی ہے. دیکھیں اس نے وہ قاتل ہے تو قاتل نے قتل ٹیمپرری کیا نا، ایک وقت خاص محدود وقت میں کیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی
مقتول تو کوئی شخص قتل ہوا تو ایک خاص وقت پہ ٹیمپرری طور پہ وہ قتل ہوا، وہ ایکٹ ایک ٹیمپرری تھا، تھوڑی دیر کے لیے رہا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں ہوں وہ لگاتار عمل نہیں تھا کہ لگاتار ہی قتل ہوتا گیا مقتول، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں تو اس میں ایک عارضی کا مفہوم آئے گا، فعیل میں ہمیشگی کا مفہوم آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ جی آئی ہوپ بات سمجھ میں آ رہی ہے. فائل ہے کام کرنے والا، مفعول ہے جس پہ کام ہو. فائل اور مفعول فعیل کے وزن پہ اگر استعمال ہو رہے ہوں تو وہ فائل بھی ہو سکتے ہیں، مفعول بھی ہو سکتے ہیں. جو ہوں فائل اور مفعول ہے وہ عارضی ہے، جب فعیل کے وزن میں آ جائے گا تو ہمیشگی کی بات آ جائے گی. نہیں سمجھے؟ ہوں ٹھیک ہے جی نا؟ دیکھیں فائل قاتل، مقتول، مفعول کا وزن آ گیا، وہ آ گیا. اب فعیل جو ہے وہ فائل کے وزن میں اب فائل کے طور پر آئے گی، جیسا اللہ الرحیم ہے تو اب ہمیشگی کا مطلب آ گیا. اسم الفائل کی بات نہیں کر رہے ہم فعیل کو فائل کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، اس طرح فعیل کو ہم مفعول کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں جیسے رحیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ہمیشگی کا منظر آ گیا. اب اسم الصفا میں ہم نے دو پرانے اوزان پڑھے، فاعل و مفعول، ہوں اور ایک فعیل کا وزن پڑا، اور اب ایک تیسرا وزن ہے فاعلن، جس میں ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہوتی تو تھوڑا ہے لیکن زندگی میں بار بار ہوتی رہتی ہے. جیسے ہم خوش ہوتے ہیں تو کوئی شخص لگاتار خوش نہیں رہتا، غمی و خوشی زندگی کا حصہ ہے، ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ہوں انسان ایکٹیو بھی رہتا ہے اور تھکا بھی رہتا ہے، ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. آپ کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پھر تھک کے آپ مزید وہ کہتے ہیں نا کہ میں سو کے تھک گیا، پھر تھکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے مزید سو گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک ٹیمپرری عمل ہے لیکن زندگی میں ہمیشہ رہتا ہے. تو ہمارے پاس اس کا وزن ہے فاعلون. سو ہم نے اسم الفائل فائل کا وزن پڑھا، اسم المفعول مفعول کا وزن پڑھا، پھر تیسری کیٹیگری پڑھی اسم الظرف، تین اوزان پڑھے، مفعل یا مفعل، مفعلۃ، مفاعل. اب ہم اسم الصفا میں کیٹیگری 1 پڑھ رہے ہیں، سب کیٹیگری پڑھ رہے ہیں، اسم المشتقات. اسم المشتقات میں ایک ہمارے پاس یہ آتا ہے فاعل اور مفعول جو ہے، جب یہ اسم المشتقات میں استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مطلب کیا ہے اسم المشتقات اپنا مشتبات میں، کہ جب فاعل اور مفعول فعیل کے وزن پر آئیں گے تو ہمیشگی کا معنی آ جائے گا. ویسے صرف اسم الفاعل اور اسم المفعول عارضی معنی دیتا ہے، لیکن جب یہی اسم الفاعل اور اسم المفعول جب فعیل کے وزن میں فاعل و مفعول کے طور پر آ جائے گا تو ہمیشگی آ جائے گی، اور فاعلن کا وزن آ گیا تو عارضی ابلیغ ہمیشگی یہ آ جائے گا. ٹھیک؟ I repeat، اسم الفاعل فاعل کا وزن، اسم المفعول مفعول کا وزن، اسم الظرف مفعل مفعل، مفعلۃ مفاعل. پھر ہم نے چوتھی کیٹیگری پڑھی اسم الصفا. اسم الصفا میں ایک سب کیٹیگری پڑھی مشتبات، مشتبہ الفاظ. مشتبہ الفاظ کیا ہیں؟ اسم الفاعل اور اسم مفعول میں جو صفت ہے اس کا جو معنی ہے وہ عارضی ہے. اسم صفت میں فعیل کا جو وزن ہے اس میں ہمیشگی کا صفت ہوگی، اور فاعلن کا جو وزن ہے اس میں ٹیمپرری لیکن ہمیشگی کا ذکر ہوگا. کلیئر ہوگی بات؟ جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کوئی کوشچن اس میں؟ نہیں، یہ تو سمجھ آ گئی سر. ٹھیک ہے، تھوڑا سا مکس اپ ہو رہا ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ جی اسی لیے اس کو مشتبات کہتے ہیں. بیسیکلی ہم نے دیکھا فائل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام ہو، ظرف جس جگہ پر یا جس ٹائم میں کوئی کام ہو. پھر اسم الصفا میں صفات کی بات آ رہی ہے. اسم الصفا کو صفات میں دیکھیں، اس میں سب کیٹیگری ہے مشتبات کی. فائل اور مفعول، اس میں صفت کیا آ رہی ہے؟ ٹیمپرری. پھر اگلا ہے فعیل، اس میں صفت کیا آ رہا ہے؟ ہمیشگی. اس سے آخری صفت ہے فاعلن، اس میں صفت کیا ہے؟ عارضی بھی ہے لیکن ہمیشگی ہے کہ ہمیشہ ہوتی رہے گی.
ریپیٹڈ جس کو کہتے ریپیٹڈلی. ٹھیک ہے, کوئی کوشچن آ رہا تھا, کسی نے کوئی بات کہنی تھی. ہاں سر فعیل کے جو میننگ جو ہے وہ لگاتار اور تسلسل میں نہیں آئے گا؟ وہ ہمیشہ آ گئی نا, لگاتار تسلسل, بالکل وہی آ گیا. دیکھیں رحیم, اللہ لگاتار رحیم ہے, حفیظ انسان لگاتار حفظ ہے. ٹھیک ہے نا, تو ایک لگاتار کا معنی ہے. لیکن جب فارغ یا تائبن آ جائے, وقتی ہوا ختم ہو گیا, پھر دوبارہ آ جائے گا. ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر نکلے ادھر ڈوبے. ٹھیک ہے کہ نہیں, تو یہ ہوتا رہے گا لیکن افیکٹ تھوڑی دیر رہے گا, لانگ لاسٹنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. سارے بہن کا ہو گیا. یس سر, پتہ چل گیا. تھینک یو, جزاک اللہ. ابھی کوئی کوشچن اس پہ؟ نو سر. سر یہ تو کلیئر ہے. چلیں گڈ. اب ہم آ جاتے ہیں, ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. ٹھیک ہے, اب ہم ایک وہ سجیشن آئی تھی کہ ہم حفظ سننے, میرا خیال ہے آپ یہ بات کرنا چاہ رہی تھی میم نوری. جی جی, آپ یہ بات کر رہی تھی نا کہ ہم حفظ بھی سن لیں یا کریں, تو اگر تو تیار ہے تو وہ کر لیتے ہیں, اور اگر ہم اس کی اپلیکیشن کو دیکھنا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں, جس سے آپ لوگ کہتے ہیں. سر ایک اور لاسٹ سلائیڈ پہ بھی کچھ پوچھنا تھا میں نے. جی جی, ایک منٹ. جی, آ رہی سلائیڈ نظر؟ نو سر, سر اس سے پیچھے والی. یہ والی. سر سریعن جو ہے سر یہ فائل ہوگا, لیکن اسم الفائل تو نہیں ہوگا نا؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے, فائل کے وزن پہ ہوگا. بالکل, یہ اسم الفائل نہیں, یہ فائل ہے, یہ اسم غلط لکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹائپنگ غلط ہی ہے, اسم نکلا, اسم نہیں ہے یہ, المفعول بھی نہیں ہے بلکہ مفعول ہے. ٹھیک ہے, اور فائل بھی نہیں ہے, اس میں فائل نہیں فائل ہے. جزاک اللہ سائرہ بہن, ماشاءاللہ سائرہ بہن جو ہے صحیح جگہ پہ پکڑتی ہیں, اور اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ پھر غلطی ختم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ فائل نہیں ہے, یہ فائل اور مفعول ہے, اسم الفائل اور مفعول نہیں ہے. اسم الفائل تو وزن آ جائے گا نا, پھر سارحن ہونا چاہیے, حارسن, راجمن, قاتلن. سوری, یہ سری اور حدیث کا ہونا چاہیے تھا سارحن حارسن, اور رجیمن کا ہونا چاہیے تھی مرجومن مقتولن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہاں وزن تو فعیل کا ہے اور رول ہے فاعل یا مفعول کا. جزاک اللہ, یہ میں ابھی ٹھیک کر لیتا ہوں. ایک تو یہ ہو گیا. اب ہم سورہ کہف کی طرف چلتے ہیں. سر ایک کوشچن تھا, کل آپ نے کہا تھا جیسے ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں, تو آپ نے اس کا مطلب سمجھایا. تو اس میں جیسے جہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے, وہاں لکھا ہوا ہے کل, پہلے کل کہہ کے پھر یہ آتا ہے. تو جب جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ گم گیا تو اس کو ڈھونڈنے لگے یا کچھ, تو وہ کہتے ہیں جی کل ساتھ کہنا ضروری ہے, نہ کہیں گے تو وہ مطلب یہی اصل میں فرق ہے نا. انشاءاللہ آپ نے آج جو سوال کیا نا, اس کا جواب اگلی آیت میں آ رہا ہے سورہ کہف میں. ٹھیک ہے, اگر آپ روک لیے تو بہتر ہے. اور پھر میں آپ ہی سے میں بھول نہ جاؤں, سارا بہن اور میمونہ آپ نے یاد کرانا ہے, میں نوری سے یہ سوال پوچھیں گے کہ اب آپ بتائیں کہ کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے کہ چلیں ہم اس کی تھوڑی سی اپلیکیشن دیکھتے ہیں. الحمد اسم ہے کیونکہ معرفہ ہے, حالت رفع ہے, اور جملہ اسمیہ بنا کیونکہ اسم سے شروع ہوا, مبتدا ہے. للہ مرکب جاری ہے تو متعلق خبر ہوا, خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب الحمدللہ جملہ اسمیہ ہوگی. اللہ زی کیا ہوا, آج ہم نے پڑھا ہے معرفہ میں اس میں جوڑنے والا. ٹھیک ہے نا,
انزالہ سائرہ بہن کیا ہے؟ سر فیل فیل. فیل میں ہم نے دو کیٹیگری پڑھتے ہیں، ایک ثلاثی مجرد اور مزید فی. تو یہ کون سا ہے؟ مزید فی. تو یہ فیل سے شروع ہوا تو جملہ فعلیہ بن گیا. فعلیہ علی بن گیا. عبدہ کیا بنا؟ مرکب جاری اور مرکب اضافی. اضافی. علی عبدی مرکب جاری اور عبدہ مرکب اضافی. ٹھیک ہے جی. جی. اب یہ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ اسم موصول الذی سے مل گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، فعل آ گیا، متعلق فعل آ گیا، اور پھر الکتابہ کیا آ گیا؟ مفعول. مفعول. اللہ نے نازل کس کو کیا؟ کتاب کو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مفعول آ گیا. اس میں مفعول نہیں، مفعول آ گیا. پھر اللہ نے وجہ بتائی دی وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ. آپ کو سائرہ بہن یاد ہوگا لم کا مطلب نہیں، اور لم کیا کرتا ہے اپنے بعد والے اس میں فعل مضارع کو کیا کرتا ہے؟ حالت میں لے جاتا ہے، اچھا وہ مجزوم کر دیں. مجزوم کر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ لوگ باقی انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. تو وَلَمْ يَجْعَلْ اور نہیں بنایا لہو اس کے لیے، اس کے لیے کتاب میں عوجن قیمن. اب مرکب توصیفی. توصیفی اور فعل کے لحاظ اسم کے لحاظ سے کیا ہوا؟ مفعول. نصب ہے نا؟ تو اب یہ جی سر. مفعول کس کی طرف رجوع ہوا؟ الکتابہ کی طرف. کتابہ کی طرف. اور ہو بھی ریفر ہو رہا ہے الکتاب کی طرف. ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم نے پڑھا مما یہ تو امپاسبل کوسچن ہے. جی یہ آ گیا. پھر ہم نے پڑھا سوری ابھی دیکھیں لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا. اب کتاب کا مقصد بھی بتا دیا. پہلے تو خصوصیت بتا دی کہ عوجن قیمن. اب مقصد بتا دیا. مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ ڈرائے. وہ کون ڈرائے؟ کس کی طرف جا رہا ہے؟ یا کتاب نہیں، کتاب ڈرائے. اور ڈرانے والا کون ہوگا؟ عبد ہی، اس کا بندہ. اگر میں اور آپ بھی کام کریں گے تو ہم اللہ کے عبد ہی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ صحیح. ٹھیک ہے نا؟ یہ بیوٹی ہے قرآن کی. آپ اس سے نا کلام کریں تو آپ کو لگے گا کہ یار مجھ سے بات ہو رہی ہے. عبد ہی ریفرنس تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن جو کام انہوں نے کیا آپ بھی اگر ینذرا کریں تو آپ بھی عبد ہی بن جائیں گے کہ نہیں اللہ کے؟ باسن شدیدہ، ڈراتے ہیں. ہم گھروں میں بھی دیکھتے ہیں جب کوئی بچہ نہ مانے تو ہم اس کو انسینٹیو کے بجائے پینیٹیو میجرز کے اوپر لے کے جاتے ہیں، ہم سٹک کی طرف لے کے جاتے ہیں. انسان کی خصلت میں یہ ہے کہ وہ بغاوت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ملا دن ہو، یہ میں اور آپ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ اللہ کی طرف. یہ اللہ کی جانب سے یہ بات آئی ہے کہ یہ کتاب ینذر باسن شدیدہ ہے، اور صرف سٹک نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ وَيُبَشِّرَ، بشارت دیتا ہے. کس کو؟ مومنین کو. مومن کون ہے اور مسلمان کون ہے؟ جو فیل کرنے والا ہے وہ مومن ہے، جو بات ماننے والا ہے، فیل کرنے والا ہے، کام کرنے والا ہے، ایکٹ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مومنین اب دیکھیں مفعول ہے. جی. ٹھیک ہے، نصب میں چلا گیا، جر میں نہیں ہے یہ، کیونکہ پیچھے جار نہیں ہے. وہ بشارت دیتا ہے کن کو؟ مومنین کو. اب مومنین جمع میں ہے تو الذی آیا یا الذین آیا؟ الذین. اب جمع میں. ادھر آیا تھا اللہ الحمد للہ، اللہ واحد ہے، تو الذی آ گیا تھا. ٹھیک ہے. یہاں آ گیا المومنین جمع ہے تو الذین آ گیا. ٹھیک ہے. آگے یعملون واو نون جمع. الصالحاتی، اب الصالحاتی کیا ہے؟
معرفہ معرفہ اور جمع مؤنث اور نصب یا جر. یعملون ہے رفع، یعنی وہ عمل کرتے ہیں، رفع فاعل ہوتا ہے، فاعل رفع میں ہوتا ہے نا. جی جی تو یعملون رفع میں وہ عمل کرتے ہیں، عمل کرنے والے فاعل ہے. کیا عمل کرتے ہیں؟ الصالحاتی، نیک عمل کرتے ہیں. صفت کی بات آ گئی، ٹھیک ہے نا. اور صالح جو ہے یہ یہاں پہ مؤنث آیا ہے، صالحاتی. اور اس کے نتیجے میں ان کو کیا ملے گا؟ بے شک ان کے لیے کیا ہے؟ اجرن حسنا، مرکب توصیفی مفعول، ٹھیک ہے نا. اجر کون سا؟ خوبصورت. اور پھر آخر میں اللہ نے کہہ دیا ما کسینا فی ہی ابدا. اینا پھر جمع آ گیا، اینا پھر نصب آ گیا. ہمیشہ رہیں گے اس میں، آبادہ پکے، مفعول.